بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسباق چل رہے ہیں ہمارے الحمدللہ متن منار السبیل کے، اور آج چھٹا درس ہے۔ گزشتہ 5ویں درس میں ہم لوگوں نے باب ما یوجب الغسل کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتے ہیں پڑھا تھا، اور سب سے پہلے پچھلے باب میں یعنی باب ما یوجب الغسل میں 7 چیزیں ہم نے ایسی پڑھی تھی کہ جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے غسل کی 7 شرائطیں پڑھی تھیں کہ غسل کرنے کی 7 شرائطیں ہیں، وہ پڑھی تھیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے غسل کا ایک واجب پڑھا تھا کہ غسل میں ایک واجب ہے، اور پھر اس کے بعد اسی باب میں غسل کے 3 فرائض پڑھے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ غسل کی 8 سنتیں ذکر کی گئی تھیں، اور اس کے بعد اس باب کے آخر میں 16 چیزیں ایسی بتائی تھی کہ جہاں پر غسل کرنا کیا ہے، مستحب ہے، غسل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ یہ پچھلے باب کا خلاصہ ہے۔ آج ہم باب التیمم پڑھیں گے۔ اس باب التیمم سے پہلے جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا، جو فصل فی اغسال المستحبہ کی آخری لائن، وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ لِحَاجَةٍ وَلِمَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوءُ إِن تَعَذَّرَ۔ اس کا مطلب کچھ واضح سمجھ لیں کہ پچھلی جو 16 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی غسل کرنے سے معذور ہوگا تو اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے وَلِمَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوءُ کہ وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا سنت ہے، اب اگر وہ معذور ہے وضو کرنے سے تو اس کے لیے بھی ان چیزوں کے لیے تیمم کرنے کی کیا ہے، اجازت ہے۔ اس بات کا یہ مطلب ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں باب التیمم۔ یصح بشروط 8 کہ تیمم کرنا 8 شرائط کے ساتھ جائز ہوگا۔ اگر 8 شرائط پائی جائیں گی تو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی، صحیح ہوگا۔ پہلی النیت کہ نیت کرنا، والاسلام دوسری شرط کہ مسلمان ہونا، والعقل تیسری جو ہے کہ کیا عقل کا ہونا، والتمیز چوتھی شرط جو ہے کہ سمجھدار ہونا، والاستنجاء او الاستجمار 5ویں شرط کیا کہ یا تو پانی کے ذریعے استنجا کرنا، اپنی جو ہے نا نجاست پیشاب پخانے کی جگہ کو صاف کرنا، او الاستجمار یا پتھر کے ذریعے، یعنی استنجا یا استجمار کیا ہو۔ استنجا کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے سے نجاست کو صاف کرنا اپنی جو ہے شرمگاہ کو، اور استجمار کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی نہ ہو یا پانی کی جگہ پتھر کو استعمال کیا گیا، اس کو استجمار بولتے ہیں۔ تو استنجا یا استجمار کا ہونا یہ 5ویں شرط ہے۔ السادس چھٹی شرط کہ دخول وقت الصلاۃ کہ وقت کا داخل ہونا، ظہر کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کے لیے تیمم کر رہے ہیں یا عصر کے لیے تیمم کر رہے ہیں، جس نماز کے لیے تیمم کر رہے ہیں اس نماز کے وقت کا داخل ہونا۔ اب ابھی عصر کا وقت داخل ہوا نہیں، وہ پہلے سے تیمم کر لیا تو فلا یصح التیمم لصلاۃ قبل وقتها، تو جس نماز کے لیے تیمم کر رہے ہیں وقت کا داخل ہونے سے پہلے اگر تیمم کر لیا تو فلا یصح، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ولا لنافلۃ وقت نہیں، اسی طریقے سے تیمم کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا لنافلۃ وقت نہیں، ان نفل کے لیے کہ جو مکروہ اوقات میں پڑھے جاتے ہیں، مکروہ اوقات میں نہیں پڑھے جاتے، یعنی مکروہ اوقات میں نفل نہیں پڑھنا۔ اب ان نفل کے لیے تیمم کر لیا اس نے، اب ان نفل کا تو وقت ہی نہیں ہے تو تیمم بھی اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ چھٹی شرط تھی۔ السابع 7ویں شرط تیمم کرنے کی تعذر استعمال الماء کہ پانی کے استعمال کرنے سے کیا ہو، اس کو عذر ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس کے کوئی عذر لاحق ہو۔ اما لعدمہ یا تو وہ عذر اس وجہ سے ہوگا کہ وہ پانی ہے ہی نہیں، پانی کے نہ ہونے کا عذر ہو، او لخوفہ باستعمالہ الضرر یا اس کو پانی کے استعمال کرنے سے خوف ہو کہ نقصان پہنچنے کا خوف ہو، کہ پانی کے استعمال کرنے سے کوئی نقصان پہنچنے کا خوف ہو یا تو یہ عذر ہو۔ یہ 7ویں شرط ہے۔ تو یہ 7 شرائط ہو گئیں۔ ابھی ذکر کیا گیا تھا نا کہ تیمم کے کرنے کی 8 شرائط ہیں، 7 شرائط ذکر کر دیں۔ اس کے بعد اس 7ویں شرط جو ابھی ذکر کی ہے کہ پانی کو استعمال کرنا کیا ہو، کو عذر ہو، یا تو پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کو استعمال کرنے کے خوف کی وجہ سے۔ اب آگے اس کے حوالے سے جو مسائل آ رہے ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر نیچے جو ہے 8ویں شرط کو ذکر کریں گے۔ آگے وَيَجِبُ بَذْلُهُ لِعَطْشَانِ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَيْنِ، واجب ہے یہ مسئلہ، یعنی واجب ہے، فرض سنت مباح آپ ذہن میں رکھیں کہ واجب ہے بذل لعطشان کے پانی کو بچانا، کن کے لیے، پیاسوں کے لیے، من آدمین یا تو وہ
پیاسے کون ہو، یا تو آدمی یعنی انسانوں میں سے ہوں، او بہیمۃ محترمین، یا ایسے جو ہے نا جانور چوپاؤں میں سے ہوں جو محترم ہیں، جیسے جو استعمال کے گھوڑے ہو گئے، گائے ہو گئے، بکرے ہو گئے، یہ ہو گئے، ان کے لیے پانی کو بچانا جو پیاس کے لیے پیا جاتا ہے وہ واجب ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک کولر میں پانی رکھا ہوا ہے، اب وہ پانی ہے پینے کا، اب کسی شخص کے پاس پانی نہیں ہے کہ وہ وضو کرے، اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جو پینے کا پانی رکھا ہوا اس کو اٹھا کے اس سے وضو غسل کر لے، نہیں، بلکہ اس کو بچانا واجب ہے، کیونکہ وہ پینے کا پانی ہے، اس سے وضو غسل کریں گے تو آگے تو پیاس سے مر جائیں گے، تو لہذا جو پینے کا پانی ہے اس کو بچانا واجب ہے۔ آگے ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، کہ ایک شخص نے پانی تو پایا، پانی تو اس کو ملا، لیکن وہ پانی اس کے لیے کافی نہیں ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے، تو استعمله فيما يكفي وجوبا، تو اس پانی کو جتنا واجب والی جگہ ہیں ان کے لیے استعمال کرے گا، جتنی جو لازمی چیزیں پہلے ان کے لیے استعمال کرے گا طہارت کے لیے، ثم تیمم، اس کے بعد کیا کرے گا، تیمم کرے گا۔ یعنی پانی تھوڑا ہے، اس سے پورا وضو نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں کہ اس سے بیٹھ کے مسواک اتنی دیر کرتے جا رہے ہاتھ دھوتے جا رہے، نہیں، بلکہ جو سب سے پہلے فرائض ان کو کرے گا، اس جتنے پانی سے پہلے فرائض واجبات ان کو کرے گا، اس کے بعد پھر تیمم، جو باقی طہارت سے اب پانی استعمال نہیں بچا، پانی نہیں ہے تو اب کیا کرے گا، باقی کے لیے تیمم کرے گا۔ آگے وَإِن وَصَلَ الْمُسَافِرُ إِلَى الْمَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ، اگر پہنچا مسافر پانی کی طرف اور وقت جو ہے نا تنگ ہے، یعنی اگر مسافر پانی تک جائے گا تو وقت تنگ ہے، پانی تک نہیں پہنچ پائے گا، یا او علم ان النوبة لا تصل الیہ الا بعد خروجہ، یا اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی جو باری آئے گی، ان النوبہ، نوبہ بولتے ہیں باری کو، یا اس کی باری آئے گی کب، وقت کے نکلنے کے بعد، نماز کے وقت نکلنے کے بعد اس کی باری آئے گی، یعنی پانی بھرنے کی لائن لگی ہوئی ہے، یا وہ جو کسی بھی لائن میں کھڑا ہوا اپنی باری کے انتظار میں، اس کو پتہ ہے کہ جب میں پانی تک پہنچوں گا تو مجھے پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا اور نماز کے وقت ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گئے، یہ صورت اس کے پاس ہے۔ یا تو دو صورتیں ہیں، پہلی صورت وَإِن وَصَلَ الْمُسَافِرُ إِلَى الْمَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ، کہ مسافر پانی تک پہنچنے میں اس کو ٹائم لگے گا، وقت تنگ ہے۔ دوسری صورت کہ اس کی باری آنے میں جو ہے نا ٹائم لگے گا اور وقت تنگ ہے، تو عَادَلَ إِلَى التَّيَمُّمِ، اب وہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا، وہ بدل دے گا اپنی طہارت کو کس کی طرف، تیمم کی طرف۔ وغیرہ لا، وغیرہ کی ضمیر مسافر کی طرف ہے کہ وغیر المسافر لا، کہ مسافر کے علاوہ اگر مقیم ہوگا اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے گی تو لا، وہ تیمم نہیں کرے گا۔ ولو فاتہ الوقت، اگرچہ وقت ہی کیوں نہ نکل جائے، وہ پھر بھی لائن میں کھڑا رہے گا، وہ پھر بھی پانی تک پہنچے گا، لیکن وقت بھلے فوت ہو جائے، پانی تک پہنچ کے پاکی حاصل کرے گا، وضو غسل کرے گا، اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ لیکن مسافر ہے، اس کے ساتھ اگر یہ دو صورتیں ہوں تو وہ پھر کیا کرے گا، تیمم کر لے گا۔ آگے ومن فی الوقت اراق الماء او مر به وامکنہ الوضوء، کہ ایک شخص نے جو ہے نا فی الوقت، نماز کے وقت میں اراق الماء، پانی کو بہا دیا، گرا دیا، پانی اس کے پاس تھا، اس نے پکڑ کے اس سے گاڑی دھو دی، اس نے جو ہے نا پانی کو پھینک دیا کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، ابھی بہت پانی ہے۔ او مر به وامکنہ الوضوء، یا پانی کے طرف سے گزر رہا تھا اور اس کے لیے ممکن بھی تھا کہ وضو کر لے، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرُهُ، اور اس کو معلوم تھا کہ ابھی جو میں پانی کے پاس سے گزر رہا ہوں، اسٹیشن پہ سے، اسٹاپ پہ سے، کہیں سے بھی یہاں پانی ہے، لیکن جب آگے جاؤں گا تو پانی مجھے نہیں ملے گا، اس کو معلوم تھا۔ حرما، تو ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہے، ایسا کرنے اس کے لیے حرام تھا کہ وضو کیوں نہیں کیا، ایسا کرنا اس کے لیے حرام تھا کہ وقت کے نماز کے وقت میں اس نے پانی کو کیوں بہا دیا، یہ پانی کو بہانا یا وضو کے پانی سے گزرنا، وضو نہیں کرنا، یہ کام کرنا اس کے لیے حرام تھا۔ ثم ان تیمم وصلى لم يعد، پھر بعد میں ظاہر اس کو پانی نہیں ملا، اس نے کیا کیا، تیمم کیا اور نماز پڑھی، لم يعد، تو ایسی نماز کا اعادہ تو نہیں کیا جائے گا، نماز کو دوبارہ لوٹایا تو نہیں جائے گا، لیکن اس نے جو حرکت کری کہ پانی کو ضائع کر دیا، بہا دیا، یا پانی ہوتے ہوئے پھر بھی وضو نہیں کیا تھا، بعد میں پانی نہیں ملا تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، نماز تو ہو جائے گی، لم يعد، اور اس نماز کو لوٹایا نہیں جائے گا، لیکن اس نے جو ایسے کام کیا وہ کام کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ وَإِن وَجَدَ مُحْدِثٌ بِبَدْنِهِ وَثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ مَاءٌ لَا يَكْفِي، یعنی ایک شخص ہے کہ جس کے بدن پر کیا ہے، محدث ہے، اس کا بدن کیا ہے، بغیر وضو ہے، بغیر غسل کے، ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے۔ وَثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، دوسری چیز اس کے ساتھ کیا ہے کہ کپڑوں پہ نجاست بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ماء لا يكفي، لیکن اس کے پاس اتنا پانی ہی کہ جو کافی نہیں ہوگا، اس سے وضو غسل بھی
نہیں کر سکتا اور پانی کپڑے کا جو ہے نا نجاست بھی نہیں دھو سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وجب غسل ثوبہ، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنے کپڑے دھوئے، یعنی پہلے وضو کرے گا غسل کرے گا نہیں، جو پہلے کپڑوں پہ نجاست لگی ہے اس کے لیے اب ضروری ہے سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنے کپڑوں کی نجاست کو دھوئے۔ ثم ان فضل شیء، پھر اگر اس پانی میں سے کچھ بچ جائے تو غسل بدنہ، اس کے بعد پھر اپنے جو بدن پہ نجاست لگی ہوئی ہے جو ہے اس کو دھوئے۔ ثم ان فضل شیء، اس کے بعد پھر اگر اس میں سے بھی کچھ بچ جائے کہ بدن پہ نجاست دھونے کے بعد تو تطہر به، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ وضو غسل کرے گا۔ والا، اگر نہیں بچے گا تو پھر باقی بعد میں جو کیا کر لے گا؟ تیمم کر لے گا۔ یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر نجاست پانی ایسا ہے کہ جو یا تو کپڑے دھوئے یا بدن دھوئے یا وضو غسل کرے تو کس ترتیب سے کرے گا؟ پہلے کپڑے دھوئے گا، پھر پانی اگر بچ گیا تو جسم پہ نجاست لگی اس کو دھوئے گا، پھر اگر بچ گیا تو اس کے بعد وضو غسل کرے گا، نہیں بچا تو پھر تیمم کر لے گا۔ آگے وَيَصِحُ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ حَدَثٍ وَلِلنَّجَاسَةٍ عَلَى الْبَدَنِ بَعْدَ تَخْفِيفِهَا، کہ صحیح ہے تیمم کرنا ہر نجاست کے لیے، ہر حدث کے لیے، ہر جو ہے نا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے۔ وَلِلنَّجَاسَةِ عَلَى الْبَدَنِ، اگرچہ نجاست جو ہے اس کے بدن پر ہی کیوں نہ لگی ہو، لیکن نجاست کے لیے وَلِلنَّجَاسَةِ عَلَى الْبَدَنِ بَعْدَ تَخْفِيفِهَا مَا أَمْكَنَ، لیکن نجاست کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے بدن پہ لگی ہے بعد تخفیفها، کہ تیمم کب کرے گا؟ اس کو ہلکی کرنے کے بعد، ما امکن جتنی ممکن ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ پیر پہ نجاست لگی ہوئی ہے، ہاتھ پہ نجاست لگی ہوئی ہے، جسم پہ کسی حصے پہ بھی نجاست لگی ہوئی ہے، اب وہ یہ نہیں کہ جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے پانی نہیں ہے تو وہ لے کے تیمم کر لے گا، بلکہ نہیں، بلکہ جب جسم پہ جو نجاست لگی ہوئی ہے پہلے اس کو تخفیف کرے گا۔ تخفیف کا مطلب کہ اس کو جتنی ہٹا سکتا ہے، چھٹا سکتا ہے، مٹا سکتا ہے وہ کرے گا، لکڑی کے ذریعے، پتوں کے ذریعے یا مٹی، جس چیز کے بھی ذریعے، رگڑنے کے ساتھ ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے پہلے اس کو تھوڑا ہلکا کرے گا۔ یہ نہیں کہ اتنا بڑی نجاست لگی ہوئی ہے اسی کو لگے جو ہے نا اسے تیمم کر لے، نہیں، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ نجاست کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَلِلنَّجَاسَةِ عَلَى الْبَدَنِ بَعْدَ تَخْفِيفِهَا مَا أَمْكَنَ، کہ نجاست کے لیے ضروری ہے جو بدن پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرے؟ جتنی ممکن ہو اس کو کیا کرے؟ ہلکی کرے، اس کو مٹائے، اس کو ہٹائے۔ فَإِن تَيَمَّمَ لَهَا قَبْلَ تَخْفِيفِهَا، اور اگر اس نے ایسا کیا کہ تیمم کر لیا نجاست کو ہلکا کرنے سے پہلے، اس نے نہ نجاست کو مٹایا، نہ ہٹایا، نہ چھٹایا، نہ رگڑا، کچھ بھی نہیں کیا، ویسے نجاست کو لگے اس نے تیمم کر لیا تو لم یصح، یہ تیمم کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ الثامن، تیمم کی 8ویں شرط، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا بابو تیمم کے شروع میں کہ تیمم کے صحیح ہونے کی 8 شرائط ہیں، 7 شرائطیں پیچھے گزر گئی نہیں، اس کے بعد کچھ مسائل ذکر کیے گئے، اب آخر میں تیمم کی 8ویں شرط۔ الثامن، تیمم کی 8ویں شرط یہ ہے کہ ان یکون بتراب طہور مباح غیر محترق، کہ تیمم کیا جائے ایسی پاک مٹی کے ساتھ مباح کی، جس کی جو مباح بھی ہو، جو جائز بھی ہو، غیر محترق، جلی ہوئی مٹی نہ ہو، اور دوسرا آگے لہو غبار یعلق بالید، اور ایسی مٹی ہو، ایسی گرد و غبار ہو جو ہاتھوں کو چپکتی بھی ہو، ہاتھوں کو ہلکی سی لگ جانا، یہ اس کے اندر صلاحیت ہو۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ، پس اگر اس نے اس طرح کی مٹی نہیں پائی، اس کو مٹی ملی ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو یہ چیزیں نہیں مل رہی تیمم کرنے کے لیے اس طرح کی مٹی، تو صلی الفرض فقط علی حسب حالہ، جس حال میں بھی ہے اس حال میں صرف اور صرف فقط فرض پڑے گا۔ ولا یزید فی صلاتی علی ما یجزئ ولا اعادہ، اور جو فرض کے علاوہ پھر اس پر کوئی دوسری نماز زیادہ نہیں کرے گا، نہ فرض کو لمبا کرے گا، نہ فرض کے علاوہ کوئی نماز زیادہ کرے گا جتنی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ ولا اعادہ، اور بعد میں اس نماز کو اس کو یعنی پانی مل جانے کی وجہ سے یا کسی بھی حالت درست ہو جانے کی وجہ سے، ولا اعادہ، اس نماز کو بعد میں لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فصل، اس فصل میں یعنی جو باب ہمارا باب تیمم چل رہا ہے، اس سے قبل تیمم کی جو ہے 8 شرائط بتائیں، اب اس فصل میں تیمم کے واجب، تیمم کے فرائض اور تیمم کے جو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ، اور تیمم کرنے کا طریقہ وہ بیان کیا جائے گا۔ فصل، واجب التیمم التسمیۃ وتسقط سہوا، کہ تیمم کے لیے واجب کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا، وتسقط سہوا، اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو یہ واجب ساقط ہو جائے گا، پھر ضروری نہیں ہے۔ وفروضہ خمسۃ، تیمم کے فرائض کتنے ہیں؟ تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ 5 فرائض ہیں۔ مسح الوجہ، پہلا فرض کہ مسح الوجہ ومسح الیدین الی الکوعین، کہ چہرے پر اور ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت کیا کرنا؟ مسح کرنا، چہرے پر
اور ہاتھوں پر کونیوں سمیت کیا کرنا؟ مسح کرنا. یعنی مسح الوجہ یہ پہلا فرض ہے، اور مسح الیدین یہ دوسرا فرض ہے. کہ پہلا فرض چہرے پر مسح کرنا، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت کیا کرنا؟ مسح کرنا. الثالث تیسرا فرض الترتیب فی الطہارۃ الصغریٰ، کہ ترتیب کرنا طہارت صغریٰ میں. اس مسئلے کو سمجھاتا ہوئی، یعنی آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جو پٹی لگی ہو، کچھ بھی لگی ہو، پہلے کہ کوئی ایسی پٹی لگی ہو تو جس پر پانی نہیں پہنچتا ہو اور وہ پٹی جو ہے جگہ سے تجاوز بھی کر جائے تو کیا کرے گا؟ وضو کرے گا اور اس پٹی والی جگہ پر مسح کرے گا، بعد میں کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. یہ ایک ترتیب ہے طہارت صغریٰ میں، کہ پہلے وضو کرے گا، جو پٹی والی جگہ رہ جائے گی اس پر مسح کرے گا، پھر آخر میں کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. تو اس ترتیب سے چلنا جس کو بولتے ہیں، تو یہ وضو میں کرے گا ظاہر ہے، تو یہ طہارت صغریٰ ہے. اس میں ترتیب سے اس طریقے سے چلنا ہے. بھئی ترتیب کس کے لیے ضروری ہے؟ فیلزمو لازم اس کے لیے منجرحہ ببعض اعضاء وضوء، کہ جس کے بعد اعضاء وضو میں جو ہیں جن پر کیا ہے؟ زخم ہے. تو بعض اعضاء پہ تو اس نے دھویا ہے، اور بعض اعضاء جن پر زخم ہے ان پر اس نے کیا کیا ہے؟ مسح کیا ہے، ان پر ہاتھ پھیرا ہے. تو اذا توضأ وہ کیا کرے گا؟ جب وضو کرے گا ایتیمم لہ عند غسلہ لو کان صحیحا، کہ اس پر کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، کہ تیمم کرے گا اس کو دھونے کے ساتھ، اگر یعنی تیمم کرے گا اس کو دھونے کے ساتھ. یعنی اذا توضأ جب وضو کرے گا یتیمم لہ عند غسلہ لو کان صحیحا، کہ تیمم کرے گا اس کو دھونے کے ساتھ اگرچہ وہ کیا ہوں؟ صحیح ہوں. یہ یعنی تیسرا شرط فرض کیا ہے وضو تیمم کا؟ کہ ترتیب. الرابع الموالات، کے پے در پہ یہ تیمم، یعنی پہلے وضو یعنی دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اس کے بعد پھر فوراً تیمم کیا. یعنی جیسے عرض کیا ہے نا کہ تیمم کے وضو کے ساتھ پھر تیمم بھی کرے گا وہ اعضاء جن کو پٹی کی وجہ سے اس نے نہیں دھویا. تو یہ نہیں وضو کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر تیمم کرے، نہیں، وضو کر رہا اس کے فوراً بعد پھر تیمم کرے گا. یہ الموالات ہے. فیلزم ان یعید غسل الصحیح عند کل تیمم، کہ لازم اس کے لیے کہ ان اعضاء جو اعضاء صحیح ہیں تیمم کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کرے؟ دھوئے. جن کو یعنی جو صحیح ان کو تو دھوئے گا، جو صحیح نہیں جن پہ پٹی لگی ہے ان میں مسح کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. الخامس پانچویں وضو کا تیمم کا فرض یہ ہے کہ تعیین النیت لما یتیمم لہ من حدث او نجاست، کہ نیت کا تعین کرنا، نیت کو خاص کرنا کہ بھئی یہ تیمم کس کے لیے کر رہا ہے؟ حدث کے لیے، وضو غسل کے لیے کر رہا ہے، او نجاست یا ناپاکی جو لگی اس کو دور کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہے. فلا تکفی نیت احدہما عن الاخر، اب اس نے ایک کی نیت کری تو اس ایک کی نیت کرنے کی وجہ سے دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے کے لیے الگ اس کو ساتھ نیت کرنی تھی. وَإِن نواہما اجزاء، لیکن اس نے دونوں کی نیت کری کہ بھئی میں وضو غسل کی بھی نیت کر رہا ہوں اور جو میرے جسم پہ کپڑوں پہ نجاست لگی اس کو ہٹانے کی بھی نیت کر رہا ہوں، تو یہ کافی ہو جائے گا. لیکن خالی ایک کی نیت کرے گا تو دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوگا. آگے ومبطلاتہ خمسۃ، کہ تیمم کو توڑنے والی 5 چیزیں، تیمم کو توڑنے والی 5 چیزیں. اس بار فصل میں ہم نے پہلے ایک واجب پڑھا تیمم کا، 5 فرائض پڑھے، اب 5 چیزیں وہ ہیں جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. پہلی چیز کہ ما ابطل الوضو، پہلی چیز جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے کیا ہو جائے گا؟ تیمم ٹوٹ جائے گا. جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم ٹوٹ جائے گا، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہوا کا نکلنا یا نجاست کا نکلنا یا خون کا نکلنا، جو بھی چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں، جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں وہ چیز تیمم کو توڑ دیتی ہے. پہلی چیز تو یہ. ووجود الماء، دوسری چیز پانی کا مل جانا، پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ جائے گا. وخروج الوقت، تیسری چیز جس سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے وقت کا نکل جانا. ہم نے پڑھا تھا نا کہ تیمم ہر نماز کے وقت کے لیے تیمم کیا جائے گا. اب عصر کے لیے تیمم کیا تھا، عصر کا وقت نکل گیا، خود بخود جو ہے تیمم ٹوٹ جائے گا. وزوال المبیح لہ، اور وہی چیز جس کے لیے اس کو اجازت دی گئی تو اس کا ختم ہو جانا. کسی بھی چیز کی وجہ سے اس کو اجازت تھی کہ تیمم کرے گا، وہ اجازت ختم ہو گئی تو تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا. وخلع ما مسح لہ، یا اس چیز کا اتر جانا جس پر اس نے مسح کیا تھا، پٹی، موزہ، کوئی بھی چیز جس پر اس نے مسح کیا تھا، اب وہ چیز اتر گئی تو اب کیا ہو جائے گا؟ اس کے اترنے کی وجہ سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا. آگے وَإِن وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ، کہ ایک شخص نماز میں تھا، ابھی نماز پڑھ رہا تھا، نماز چل رہی تھی اس کی، اور پانی مل گیا، پانی آ گیا تو بطلت، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. وَإِنِ انقضت، لیکن نماز پوری کر لی تھی، ادھر سلام پھیرا اور پھر پانی آیا، نماز پڑھنے کے بعد پانی آیا، نماز پوری کرنے کے بعد پانی ملا تو لم تجب الاعادہ، اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ نماز کو لوٹائے، وہ نماز اس کی ہو جائے گی. وصفتہ، یہاں سے تیمم کرنے کا طریقہ بتانا ہے کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے.
अय्यनविया सबसे पहले क्या करेगा, नियत करेगा। सुम्मा युसम्मी, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। वयद्रिबु तुराब बियदैहि, फिर दोनों हाथों को ज़मीन मट्टी पर मारेगा। वयद्रिबु तुराब बियदैहि, फिर दोनों हाथों को मट्टी पर मारेगा। मुफर्रजतैहिल असाबिअ, लेकिन उंगलियां क्या रखेगा, खुली रखेगा। उंगलियां ऐसे खोल के दोनों हाथों को मट्टी पर मारेगा। दरबतन वाहिदन, एक मरतबा मारेगा। वल अहवतु सिंतानी, लेकिन 2 दफ़ा भी मारना ज़्यादा बेहतर है। जो हाथों को मट्टी पर 2 मरतबा मारना ज़्यादा बेहतर है। बाद नज़ी ख़ातिमिन व नहवी, अंगूठी की तरह कोई भी चीज़, पट्टी वट्टी जो उंगली पे बनी हुई है, जो भी रस्सी वस्सी, उसको क्या कर लेगा, उतार लेगा, खोल लेगा। फ़यमसहु वजही बिबातिन असाबई, फिर उंगलियों को जो ज़ाहिर है, उंगलियों को जो यानी पोरे हैं, पेट है, उससे क्या करेगा, अपने चेहरे पर मलेगा, मसा करेगा। वकफ़ैहि बिराहतैहि, और हथेलियों से हाथ के ऊपर क्या करेगा, जो हथेलियाँ हैं, जो हथेलियों को क्या करेगा, हाथ के ऊपर मल, यानी पूरे हाथ को मट्टी पर मारे ना, तो उंगलियां जो हैं वो चेहरे पर मलेगा, और जो हथेली रह जाएगी वो हाथों पर जो है उसको मसा करेगा। आगे सुन्नत है कि लिमन यरजू वजूद अलमाई ताखिर तयम्मुम इला आखिर वक्त मुख्तार, कि एक शख्स को क्या है, उम्मीद है, उसको उम्मीद है कि अभी पानी मुझे मिल जाएगा, पानी के मिलने की उम्मीद है। लिमन यरजू वजूद अलमाई, कि किसी को उम्मीद है पानी के मिलने की, तो ताखीर तयम्मुम इला आखिर वक्त मुख्तार, तो फ़ौरन तयम्मुम नहीं करेगा, बल्कि तयम्मुम को क्या करेगा, मौखर करेगा नमाज के जो जायज़ वक्त है उसके अंदर तक। यानी असर का वक्त अभी शुरू है, उसको उम्मीद है आधे घंटे में जो है ना पानी मिल जाएगा, तो वो इंतज़ार करेगा, तयम्मुम नहीं करेगा। लेकिन जब देखा कि आधे घंटे से ऊपर गुजर गया और वक्त गुजर गया, असर का वक्त भी अब जो है ना जो है जाने वाला है, और आहिस्ता वक्त कम, यानी अब जो है वक्त मुख्तार यानी जो जायज़ वक्त है वो ख़त्म होने वाला है, तो उस वक्त फिर वो तयम्मुम करेगा। यानी जब तक उसको उम्मीद बाकी है पानी मिलने की, तो जायज़ वक्त तक इंतज़ार करना ये सुन्नत है। आगे इस बाबु तयम्मुम का आखिरी मसला कि वलहु अन युसल्लिया बितयम्मुमिन वाहिदिन मा शाअ मिनल फ़र्ज़ि वन नफ़ली, कि जिसने तयम्मुम किया था फ़र्ज़ के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए, अब उसको इजाज़त है कि उस तयम्मुम से जो चाहे, उस एक तयम्मुम से जो चाहे पढ़े, जितने फ़राइज़ पढ़ सकता है पढ़ ले, और जितने नवाफिल पढ़ना चाहे पढ़ सकता है पढ़ ले, उसी वक्त में क़ज़ा भी कर सकता है, यानी उसी वक्त में। लेकिन लौ तयम्ममन लिन्नफ़ली, लेकिन अगर किसी ने तयम्मुम किया था नफिल के लिए, तयम्मुम किया था कि चाश की नमाज़ पढ़ूँगा, सलातुद दुहा पढ़ूँगा, वाबीन पढ़ूँगा, तहज्जुद पढ़ूँगा, उसके लिए तयम्मुम किया था, तो लम यस्तबिह फ़र्ज़ा, तो उसके लिए अब उस तयम्मुम वाले जिन नफिल के लिए तयम्मुम किया गया था, अब उसके लिए उनसे फ़राइज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि उसने वो जो तयम्मुम किया था नफिल के लिए किया था, अब उससे जो है वो फ़राइज़ नहीं पढ़ सकेगा, उसको इजाज़त नहीं है। आज का सबक यहीं पर इक्तिफ़ा करते हैं। अब आज के सबक में हमने क्या पढ़ा था, बाबु तयम्मुम पढ़ा। बाबु तयम्मुम में सबसे पहले जो ज़िक्र किया गया था, 8 शराइत ज़िक्र की गई थी जिनके साथ तयम्मुम किया जाएगा। उसके बाद फिर एक वाजिब ज़िक्र किया गया था, 5 फ़राइज़ ज़िक्र किए गए, और उसके बाद 5 चीज़ें ज़िक्र की गई हैं जिनसे तयम्मुम टूट जाता है, और उसके बाद तयम्मुम का तरीका ज़िक्र किया गया ना। आज के सबक यहीं पर इक्तिफ़ा करते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।